دل میں رکھیں اور آسرا رکھیں، ہاں یقین رکھیں کہ آقا جی دنیا میں بھی بخشوا سکتے ہیں آخرت کے حساب کتاب سے پہلے۔ آقا جی خدا سے یہ بھی کہلوا سکتے ہیں کہ جو مرضی یہ کریں ان کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ بتاؤ اتنا ہوتا ہے؟ اتنا بھی ہوا ہے؟ اتنا تو نہیں ہوتا جب تم کو جو مرضی کرو۔ یہ ہوتا ہے بھائی آئندہ نہ کرنا، خیال رکھنا، ہو جائے تو توبہ کر لینا، نہیں جو مرضی ہے کرو، معافی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو اتنی بڑی مغفرت ہے اور اتنا بڑا رتبہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کسی کے لیے نہیں ہوا ہے، ہوا ہے تو امت رسول کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی عقل میں کہتا ہے کہ جو مرضی کر، یہ تو بہت تو سمجھ تو ان کو ایسا کہا گیا۔ اصحاب جب آقا جی کی ناراضگی کو دیکھا اور غم کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم، یہ جو مرضی کریں، اچھا کریں برا کریں، کریں نہ کریں، ان کو معافی معافی۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنا ہوتا ہے؟ اتنا بھی ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ اعملوا ما شئتم، سید اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا، کہا اعملوا ما شئتم، جو مرضی ہے کرو، غفر تم کو بخش دیا گیا، کچھ بھی کرو۔ یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ یہ کن کی وجہ سے؟ یہ آقا جی کی وجہ سے۔ اور آقا جی کی وجہ سے کیوں؟ آقا جی ناراض تھے اللہ تعالیٰ سے، غمگین تھے۔ خدا نے اتنا راضی کیا، راضی ایسا راضی کیا لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ کو اتنی محبت سے اتنا راضی کر دیا۔ ہم سے سوچیں نا اس بات کو، یہ جملہ تھوڑا تو نہیں ہے کہ جو مرضی ہے کرو، تم کو ہم نے بخش، جو مرضی کرو۔ بتاؤ۔ اور نبی کریم نے کیسے دعا کی تھی معلوم ہے؟ یہ ان کی تخصیص ہے، ہماری تمہارے لیے اس چیز کو سوچنا نہیں چاہیے۔ اس میں دعا کی صورت نہیں تھی جیسے سوال کی، اس میں ایسی صورت تھی جیسے دوست کو پکڑ کے کہتے ہیں نا محبت سے، اگر تم نے کام نہیں کیا تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کروں گا اور تیرے ساتھ کیا ہوگا، ایسی صورت تھی۔ پتہ الفاظ کیسے ہیں، اس کی تفسیر کرنا سوچنا آپ ایمان سے جاؤ گے، کیونکہ نبی کریم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، خدا نے کہلوایا تھا۔ آپ نے کہا اے محمد، اس کا مطلب تم ایسے بھی مجھے کہہ سکتے ہو، لیکن اور ایسا نہیں کہہ سکتا مجھے، اور ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ آپ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ پتہ آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ خود ہی سوچ لیں، دعا کی صورت ایسی تو نہیں ہوتی، یا طلب کی صورت، سفارش کی صورت، وہ ایسی تو نہیں ہوتی۔ وہ الفاظ پتہ آقا جی کی کیا کہے تھے؟ جیسے بہت گہری دوستی کہ تم سے کام کرانا ہی کرانا، میں نے نہیں کراؤ گے پھر تمہارے ساتھ بھی دیکھو کیا ہوگا۔ وہ الفاظ بتاؤں؟ وہ الفاظ یہ ہیں جو آقا جی نے کہا، ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعد اليوم ابدا، اگر جن کو میں سانس لے کے آیا ہوں، اگر ان کو ہلاک تو نے کیا اور یہ مارے گئے یہاں، تیری قیامت تک عبادت نہیں ہوگی، تجھے کوئی نہیں جانے گا تو خدا تھا، تیرا ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یہ دعا تو نہیں ہے۔ ان تہلک هذه العصابہ، اگر تو نے میرے ساتھیوں کو، انہوں نے تھوڑی وفا کی، آقا دنیا میں اس معاملہ آخرت کا صاف کرا دیا۔ ان تہلک، اگر تو نے، یہ دعا ایسے ہوتی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کتنی گہری محبت ہے اللہ کو نبی کریم سے۔ آقا نے ایسے لفظ کیا، ان تہلک هذه العصابہ، اگر تو نے جو میں جماعت لے کے آیا ہوں اگر ان کو ہلا کیا، لن تعبد ابداً، لن تعبد، ہرگز تیری عبادت نہیں ہوگی، تیری عبادت ختم ہو جائے گی بعد الیوم، ابعاد کے بعد۔ یہ اللہ تعالیٰ کو، اب اس کو ایسے آپ نہ کہیں، نہ سوچیں کہ الٹیمیٹم دیا، ایسی باتیں نہیں ہیں، اس میں سوچنا نہیں ہے، اس میں یہ سوچنا ہے خدا نے خود کہلوایا، کہ خدا نے کہا ہے کہ میرا نبی نہیں بولتا، میری وحی سے بولتا ہے، یہ بھی اللہ کی وحی تھی۔ تو نبی بے ادب نہیں ہوتے، جس نے دل میں بے ادب سوچا یا اللہ سے گستاخی کا کلام کیا، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ نبی کریم سے زیادہ ادب والا کوئی ہے نہیں ہے۔ نبی کریم نے کہا جتنا خدا سے میں ڈرتا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرتا، یہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی حدیث میں ہے
جتنا میں خدا سے ڈرتا فرض کوئی نہیں ڈرتا. یہ خدا نے کہلوایا کہ آپ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں، اس میں بے ادبی نہیں ہے. جب خدا کہلوایا بے ادبی ہوتی ہے تو خدا نے کہلوایا نا، آپ نے خود تو نہیں کہا، اللہ کے وحی سے بولتے ہیں. تو آقا جی نے یہ لفظ کیا، تیری عبادت زمین پہ نہیں ہوگی، لن توبد ابداً، لن توبد، ہرگز تجھے کوئی نہیں پوچھے گا بعد آج کے دن کے بعد. تیرا مسئلہ عبادت کا، خدا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. آپ نے ایسے الفاظ کہے. خدا نے کیا کہا، اتنی بڑی ناراضگی کر دی تم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی ایسا کرم کرتے دنیا حیران ہوگی. یہ جو مرضی ہے کرے معاف ہے، چلو اب تو خوش ہو. کیا دیکھو آقا نے کیا کی، کیسی باتیں کی. خدا نے بھی کیا، ہم نے بھی دوستی نہیں. تو جو مرضی کو عبادت ہو نہ ہو تو تم تو کہہ رہے ہو، لیکن یہ جو مرضی کر کے کہنا ہی کچھ نہیں ہے ہم نے. بالکل یہ غلط کیا کام کیا، گناہ کیوں کیا نہیں کہ جو مرضی کر، ہم نے کہنا ہی نہیں ہے. اب تو ٹھیک ہے، پھر دوستی پکی ہو گئی. تو پھر بتاؤ، اگر ان کی رحمت کی نظر ہم پہ، ہم یہ بھیک مانگے تو ہمارا تمہارا حساب بہت مشکل ہے. اللہ نہیں کر سکتا کیونکہ ادھر آقا جی ناراض ہوں گے نا. ہم تو آقا جی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اس کی مثال تو میں نہیں دیتا، گھر میں ہوتا ہے انسان. ہاں جی، جب بچہ ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ماں آگے سامنے، اس کو کیا کریں، اس ماں کو کیا کریں. جو کچھ کیا ماں بچے کو لے کے بیٹھ گئی. تو انشاءاللہ یہ شک نہ کریں. اگر آپ کا عقیدہ ہے انشاءاللہ خدا کے ہم لوگ کا حساب کتاب نہیں ہوگا. جن کا عقیدہ ہے بالکل نہیں. چلو جی چلو. ہاں تو اس بات پہ یاد ہے، چھوٹا شعر اس نے پڑھا، چھوٹا شعر نہیں تھا کہ عبد الرحیم خیال رکھنا تھا جن کو نہ بھولنا، ان کو نہ بھولا تو بیڑا پار ہے. ہاں تو پھر آقا کو نہ بھولیں، آقا سے رابطہ رکھیں. جسے رابطہ توڑ دیا اس کے لیے تو یہ نہیں ہے نا. ہم نے تو رابطہ رکھا ہوا، اور آپ بھی رابطہ رکھیں. تسبیحیں چلتی رہیں، گناہوں سے پناہ مانگتے رہو، اور گناہ ہوتے ہیں تو توبہ کرتے رہو. جیسے مریض دوا کھا لی ٹھیک ہو گیا، یا تھوڑی مٹی لگ گئی جھاڑ دیا گناہ گر گیا. اللہ شرک کی سوا ہر گناہ بخش سکتا ہے، کبیرہ بھی بخش سکتا ہے، صغیرہ بھی بخش سکتا ہے. گناہ سے جیسے تھوڑی سی مٹی لگ گئی ایسے کر دو، ختم ہوگا. 100 قتل بھی بخش سکتا ہے. بخشے ہیں نہیں بخشے ہیں دوسری امت میں. اگر دوسری امت سے محمد نہیں ہے، اس کے 100 قتل بخشے جا سکتے ہیں، خدا کی رحمت آ سکتی ہے. تو ہمارے پر تو پہلے محمد کے لاکھ بھی قتل کرنے بخشے جا سکتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہ کرائے. کرم کے معاملے میں لاکھوں قتل بخشے جا سکتے ہیں، انصاف کے معاملے میں ایک بلی تم کو جہنم میں ڈال سکتی ہے. اللہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ کرے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ معراج میں گئے تو ایک عورت جہنم میں تھی. آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کس وقت سے اس کو یہ عذاب ہے؟ کہا اس نے بلی کو بند کیا تھا، مر گئی تھی تو خدا نے اس کا عذاب ڈالا، اس کو قتل کر دیا تھا، اس نے بھوکا مار دیا. انصاف میں کوئی نہیں بچے گا، نہ گناہ گار نہ پرہیزگار. اور کرم میں سب بخشے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. چلو شکر کر رہا تھا. 20-18 سال کی عمر میں تھا جب دیکھتا تھا نا کسی کتاب میں لکھا ہوتا ہے سردار ہمارے محمد، بڑی خوشی ہوتی تھی. اللہ کی قسم ابھی تک مجھے یاد ہے، اب بھی خوشی ہو رہی. ہمارے سردار حضرت کیا چاہیے، ہمارے پیشوا تمہارے پیشوا حضرت محمد، امان دنیا آخرت. بہت بڑی ہستی ہیں آقا جی. ہاں کہ ان کے ہوتے ہوئے کافروں پہ عذاب نہیں آتا تھا، کفر کے باوجود. تو ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم پہ کہاں عذاب آئے گا. یہ تو جیسے ماں باپ ڈراتے ہیں نا، تجھے قتل کر دوں گا، تجھے پیسے نہیں دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، کہتے رہتے ہیں کرتے نہیں ہیں. ایسے سمجھو اللہ تعالیٰ ڈراتا رہتا ہے، کرے گا کچھ نہیں انشاءاللہ.
نہ ہو کبھی وہ خفا گر جو با وفا میرا ہو نہ ہو کبھی. بلکہ حدیث میں ایک عالم کو خدا نے جہنم میں ڈال دیا تھا، اور لوگوں کو اتنا ڈراتا تھا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بخشے جانے، نا امید ہو جاتے تھے، خدا نے جہنم میں ڈالا. ایک عالم تھا، لوگوں کو خدا کی رحمت کی امید، خدا بہت بخشنے والا، خدا اس کو جنت میں ڈالا. عالم کو جہنم میں ڈال دیا خدا نے، حدیثوں میں ہے. اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کم کر دیتا تھا، ان کو ڈراتا تھا. وہ کہتے تھے ہم تو مشکل ہی بخشے جائیں، خدا نے جہنم میں ڈالا. ایک نبی پر خدا نے کچھ تھوڑی سی ناراضگی کی کہ کچھ لوگ ہنس رہے تھے تو انہوں نے ڈرایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں ان کو ڈرایا، خوش رہنے دو، میرے بندے ہیں، ہنستے ہنستے. اللہ کی رحمت غالب ہے، یہ تو امید زیادہ بخشش کی ہونی چاہیے، خوف کی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا کہ مجھے عذاب دینے کی عادت ہوتی جلدی تو گناہ گار کو عذاب نہ دیتا، پہلے اس کو دیتا جو میری رحمت سے نا امید کیوں ہوا ہے. دیکھا، میری رحمت سے نا امید کیوں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کی عادت ہوتی تو آقا جی نے کہا پہلے اللہ نے کہا میں پہلے اس کو عذاب دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہوتا ہے. تو جتنی ماں ہیں ان کی رحمت ایک طرف اور اللہ کی رحمت ایک طرف. یہ آقا جی نے بھی ایسے ایک حدیث کے مفہوم میں کہا کہ ماں سے زیادہ اللہ رحمت کرتا ہے. ماں کسی حالت میں بچے کو نہیں مصیبت میں دیکھ سکتی، نہ مصیبت کرتی. ہاں، تو یہ امید ہونی چاہیے ہمیشہ، کیونکہ قرآن میں کتب علی نفس الرحمہ کہ میں رحمت لکھ چکا ہوں. اور صحیح حدیثوں میں سبقت رحمتی غضبی، میرے غصے پہ میری رحمت غالب رہتی ہے. اس لیے ساری دنیا کھاتی پیتی ہے نا، اٹھتی بیٹھتی. ہم تو کہتے ہیں یہ بھی مر جائے، یہ بھی مر جائے، اس کو بھی ہو جائے کچھ، اس کو وہ نہیں ہوتا، چلتے پھرتے ہیں. پھر توبہ کرتے ہیں، سارے بخشے جاتے ہیں. ہاں، تو اللہ کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے. اور اکا دکا اللہ عذاب دکھاتا ہے، میں عذاب بھی دے سکتا ہوں، لیکن اصل عفو کرتا ہے. کہ قرآن کریم میں اگر لوگوں کو اللہ پکڑے تو زمین پہ کوئی چلنے والا نظر نہ آئے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگ جو اعمال کرتے ہیں اگر ان کو پکڑ شروع کریں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، ایک بھی چلنے والا نہ رہے. تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کثرت سے معافی دیتا ہے خدا. بتاؤ، چلیں جی. نہ ہو کبھی وہ خفا گر جو با